بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے، سلامت رکھے اور ہنستے بستے رہیں۔ آج میں آپ کو اس ویڈیو میں ایک اسپیشل زیارت کروانے کے لیے لے کے جا رہی ہوں۔ جیسے کہ میں نے اپنی لاسٹ ویڈیوز میں آپ کو غار حرا کی زیارت کروائی ہے، مختلف مقامات، مختلف مبارک جگہیں جو حرم کے قریب ہیں ان کی زیارت کروائی ہے۔ اس کے بعد حج کی جو زیارتیں ہوتی ہیں، جبل رحمت کی، عرفات کی، مسجد النمرہ کی، اسی طریقے سے منا کی، تو یہ ساری جو زیارتیں میں نے آپ کو کروائی ہیں، تو ایک اور جگہ ایسی تھی جس کے لیے مجھے اسپیشل ایک ویڈیو بنانی پڑی، اور وہ کون سی جگہ ہے؟ ہاں جی، آپ سب نے وہ واقعہ ضرور سنا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ پاک کی رضا کے لیے ان کے حکم کے مطابق قربان کرنے کے لیے لے کر کہاں گئے، جس جگہ پر وہ لے کر گئے اور جہاں جا کر انہوں نے اپنے بیٹے کو لٹایا اور اللہ پاک کی رضا کے لیے ان کو قربان کرنے کے لیے چھری چلائی، وہ کون سی جگہ تھی؟ آج تک ہم اس واقعے کے بعد، آج تک ہم اسی واقعے کی یاد میں جانور قربان کرتے ہیں۔ عید الاضحیٰ پر ہم سب قربان کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ ہم آج اپنے بیٹوں کو قربان نہیں کرتے۔ نہیں تو اگر اس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ کر دیتے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ ہو جاتا، تو پھر آج کسی کے پاس بیٹا نہ ہوتا۔ تو جناب، یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ مقام ہے، اور آپ اس مقام کو جب دیکھیں گے تو آپ کہیں گے کہ یہ بنجر پہاڑ اور یہ صحرا اور یہ جگہیں اس وقت کیا دیتی ہوں گی نظارہ، کہ جب وہ اپنے بیٹے کو لے کر چھری اس سے چھپائے اور اللہ کی رضا میں آئے اور اپنے بیٹے سے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کا حکم آیا ہے، مجھے خواب میں آیا ہے کہ میں تمہیں قربان کر دوں۔ اور حضرت ابراہیم کو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہ فرمایا، یہ کہا کہ ابا جان پھر دیر کس بات کی، مجھے تو جنت مل جائے گی، میں تو اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاؤں گا، اور آپ اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کر دیں گے، تو اس سے بڑھ کر کیا ہے؟ اس سے بڑھ کر کیا ہے؟ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جس طرح سے لٹایا، وہ ایک واقعہ، آپ نے اپنے بیٹے کے ہاتھ پاؤں باندھے، کوئی جانور نہیں تھا، وہ بیٹا تھا۔ اگر آج ہم اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیں کہ ہمارے اس نبی نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس دل سے، کس طرح سے اپنے بیٹے کے ساتھ یہ سب کچھ کیا، اور بیٹا بھی کتنا فرما بردار، کتنی خوشی سے اس نے یہ سب کچھ کرنے دیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ سب کچھ کیا۔ اور جب اپنے بیٹے کو ایک ہاتھ میں چھری پکڑ کر، ایک ہاتھ سے اس کے بال پکڑ کر، اور اپنا ایک گھٹنا اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی کمر مبارک پر رکھا، پیٹ پر نہیں، سینے پر نہیں، کیوں بھلا؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ ابا جان اگر آپ مجھے سیدھا لٹائیں گے تو میری آنکھوں میں دیکھ کر شاید آپ کمزور پڑ جائیں، یا کچھ ایسا ہو جائے کہ آپ مجھے نہ کر سکیں، آپ میرے ہاتھ پاؤں باندھیں، کہیں میرے ہاتھ پاؤں آپ کو نہ لگ جائیں، کہیں کوئی بے ادبی نہ ہو جائے۔ تو یہ سب کچھ کیا، ہاتھ پاؤں بھی باندھے، آپ کو نے اپنے بیٹے کو الٹا بھی لٹایا، اور پھر چھری چلانے لگے۔ نرم گوشت تھا، چھری بھی تیز تھی، نہیں چلی، اللہ تعالیٰ نے کی طرف سے حکم نہیں تھا، نہیں چلی، پھر چھری تیز کرتے ہیں۔ وہ چھری تیز کرتے ہیں، وہ کوئی جانور کے لیے چھری تیز نہیں کر رہے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کی محبت میں، اللہ تعالیٰ کی وفا میں وہ چھری تیز کر رہے تھے۔ چھری تیز کی، یہ سب وہ کیوں کر رہے تھے؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا کہ اپنا بیٹا قربان کر دو، اور وہ ان کی محبت، ان کی وفا اس سارے واقعے سے نظر آتی ہے کہ اپنا بیٹا قربان کرنے کے لیے وہ یہاں لے آئے۔ اس کے بعد اس کو لٹایا، جس طرح سے ایک جانور کو قربان کیا جاتا ہے اس طرح سے انہوں نے، اور بیٹے نے بھی ان کے ساتھ پوری وفا کی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی محبت اور وفا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنے خدا سے، اللہ تعالیٰ سے محبت اور وفا، اور ان کی بیوی حضرت ہاجرہ، ان کی اپنے خاوند کے لیے، اللہ تعالیٰ کے لیے وفا اور محبت اس سارے واقعے سے ظاہر ہوتی ہے۔ اب ایک ہاتھ میں بال ہیں اپنے بیٹے کے، اور ایک ہاتھ میں چھری ہے،
اور اپنا گھٹنا ان کی کمر پر ہے، چھری چلانے لگے ہیں، آسمان کی طرف دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں اے اللہ تعالیٰ، کیا تو مجھ سے ناراض ہے؟ کیا تو مجھ سے ناراض ہو گیا ہے؟ کیا میرے دل میں تو نے اپنے لیے محبت کم پائی؟ کیا میرے دل میں تیری محبت کم ہے؟ ایک اسماعیل کیا، میں تو لاکھوں اسماعیل قربان کر دوں، میرے دل میں تو صرف تو ہی تو ہے، اور اگر یہ میرا کوئی امتحان ہے تو میں حاضر ہوں۔ کہتے ہیں کہ فرشتوں کی صرف 2 دفعہ چیخیں نکلی ہیں، صرف 2 دفعہ روئے ہیں وہ جب سے پیدا ہوئے ہیں۔ ایک اس مقام پر کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فریاد 7 آسمانوں تک پہنچی، اور ایک اس وقت جب ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر طائف پر مظالم کی حد کر دی گئی اور وہ لہو لہان ہو کے بے ہوش ہو گئے۔ ان 2 مقامات پر فرشتوں کی چیخیں نکلی ہیں۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی، چھری نہیں چلی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا، حالانکہ ایک چھری تیز ہے، گوشت ہے نرم، چھری چل جائے، نہیں چلی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا، نہیں چلی۔ 2-3 دفعہ انہوں نے تیز کی، اپنے بیٹے کے سامنے تیز کی، پھر آنکھوں پر پٹی باندھی، کیونکہ یہ ان کے لیے ممکن نہیں تھا کہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے۔ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھی اور آخر کار چھری چلا دی۔ اب کی بار اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اپنے فرشتوں کو کہ میرا نبی جو ہے اب جلال میں آ گیا ہے۔ اب کی بار کیا ہوا کہ جب چھری چل گئی، آپ نے پٹی کھولی اور پھر کیا پاتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک چھترا قربان ہوا ہے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت جبرائیل علیہ السلام کھڑے مسکرا رہے ہیں۔ یوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ قربانی مکمل ہوئی، اور آج تک اس واقعے کی یاد میں ہم عید الاضحیٰ پر جانور قربان کرتے ہیں۔ میں آپ کو یہ جگہ دکھا رہی ہوں مسلسل، یہ وہی بنجر پہاڑ ہے، یہ چھوٹا سا گنبد، یہ چھوٹی سی نشانی انہوں نے اس جگہ پر بنا دی ہے کہ ایگزیکٹلی یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پر لٹایا تھا اور چھری چلائی تھی، اور چھری چلنے کے بعد جانور قربان ہو گیا تھا۔ اب میں آپ کو وہ دکھاتی ہوں، سنواتی ہوں جو ہمارے گائیڈ نے ہمیں بتایا ایگزیکٹلی، وہ بھی میں آپ کو سنواتی ہوں۔ یہ جگہ ہے مقام اسماعیل والی، ہاں چھوٹا سا مینار لگا ہوا ہے سفید، وہ والا سفید مینار، پہاڑی کی جو چھوٹی پہاڑی ہے اس پہ چھوٹا سا یہ مینار لگا ہوا ہے، چھوٹا سا گنبد سفید والا، یہ مقام اسماعیل ہے، ادھر ہی سے ہی وہ قربانی ادا ہوئی تھی۔ تو آپ نے آنکھوں پہ پٹی باندھی اور ذبح کیا، اللہ تعالیٰ نے اوپر سے جبریل کو بھیجا کہ جا میرے شہزادے کو بچا۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو میری پسند آئی ہوگی۔ اگر تو آپ کو میری یہ ویڈیو آئی ہے پسند تو میرے چینل کو کیجئے سبسکرائب، لائک کا بٹن دبائیے اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجئے گا۔ اور اگر آپ آ رہے ہیں عمرہ حج کرنے کے لیے تو میری پوری پلے لسٹ حاضر ہے، اس عمرہ پلے لسٹ میں آپ کو ملے گی ہر طرح کی گائیڈنس، طریقے سے لے کر پیکنگ سے لے کر طریقے سے لے کر آپ کو جتنی بھی ڈاؤٹس ہیں آنے کے لیے، آنے سے پہلے 100 طرح کے سوالات ہوتے ہیں، ہر طرح کے سوالات کا جواب اور زیارتوں کے متعلق بھی گائیڈنس آپ کو میرے چینل پر ملے گی۔ تو میرے چینل کو دیر کیے بغیر سب سے پہلے کیجئے سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے گا۔ جزاک اللہ، سلامت رہیں، خوش رہیں، اللہ حافظ۔